بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں عنوان ہے کتب مالکیہ کا تعارف۔ کتب مالکیہ کے تعارف کے سلسلے میں سب سے اہم چیز ہے متون مالکیہ، تاکہ معلوم ہو کہ مالکیہ کے متون کون کون سے ہیں کہ جن پر شروع اور حواشی لکھے گئے۔ تو اس وقت جو مالکیہ کے متون معروف اور مشہور ہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ سب سے پہلا متن ہے الرسالہ، یہ علامہ ابو محمد عبداللہ نفذی قیروانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 386 ہجری کا ہے، جو مشہور ہے الرسالہ للقیروانی کے نام سے۔ اس کا تعارف انشاءاللہ آگے آئے گا۔ دوسرا متن ہے ارشاد السالک الی اشرف المسالک فی فقہ الامام مالک، یہ شیخ عبد الرحمن بن محمد بن عسکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 732 ہجری کی تصنیف ہے۔ تیسری کتاب ہے مختصر خلیل، یہ علامہ ضیاء الدین خلیل بن اسحاق جندی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 776 ہجری کی تصنیف ہے۔ نمبر 4 المرشد المعین علی ضروری من علوم الدین، شیخ عبد الواحد بن احمد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1040 ہجری۔ نمبر 5 اقرب المسالک لمذہب الامام مالک، شیخ احمد بن محمد دردیر عدوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1201 ہجری۔ اور نمبر 6 مجموع الامیر یا مختصر الامیر، دونوں ناموں سے یہ معروف ہے، اور یہ متن ہے علامہ محمد بن احمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1232 ہجری۔ تو یہ مالکیہ کے 6 متون ہیں۔ ان میں اب سب سے پہلا متن جو ہے وہ ہے الرسالہ، جو علامہ قیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ علامہ قیروانی 386 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ متن 160 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے نہایت اختصار کے ساتھ صرف معروف مسائل کا تذکرہ کیا۔ اس کتاب میں دلائل کا ذکر نہیں ہے، صرف نفس مسائل کا ذکر ہے۔ یہ متن اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں نور الایضاح ہے۔ تو نور الایضاح مبتدی طلبہ کے لیے معروف مسائل کا تذکرہ، اسی طرح علامہ قیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مبتدی طلبہ کے لیے معروف مسائل کا ذکر کیا، فقہا کے مذاہب اور دلائل اس میں بیان نہیں کیے۔ 160 صفحات پر یہ مشتمل یہ متن دارالفکر سے طبع ہے۔ اب یہ جو الرسالہ کتاب ہے اس کتاب بھی بہت سی شروع، حواشی اور منظومات لکھے گئے۔ اس وقت جو شروع اور حواشی جن کا تذکرہ ملتا ہے، چاہے وہ مخطوطات میں سے ہوں چاہے وہ مطبوعات میں سے ہوں، تو وہ کل 8 ہیں۔ الرسالہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ مخطوطہ ہوں یا مطبوعہ ہوں، تو اس وقت ان کتابوں کی کل تعداد 8 بنتی ہے۔ نمبر 1 تنظیم و مشکلات الرسالہ، یہ علامہ محمد بن احمد غازی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 919 ہجری نام سے معروف ہے۔ اس میں انہوں نے رسالہ کے اندر جو مشکل مقامات تھے، پیچیدہ مسائل تھے، ان مسائل کو اختصار کے ساتھ انہوں نے حل کیا۔ نمبر 2 کفایت الطالب الربانی لرسالت ابن ابی زید القیروانی، امام ابو الحسن علی بن محمد منونی مصری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 939 ہجری۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے اختصار کے ساتھ صرف نفس مسائل کی تشریح کی ہے، مذاہب اور ادلہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ نمبر 3 تنویر المقالہ فی حل الفاظ الرسالہ، امام ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 942 ہجری۔ اس کتاب کے نام ہی سے واضح ہے کہ الرسالہ میں جو مشکل الفاظ تھے، غریب الفاظ تھے، ان کی انہوں نے تشریح کی ہے اور مشکل مسائل کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 4 الفواکہ الدوانی علی رسالت ابن ابی زید القیروانی، شیخ احمد بن غنیم بن سالم نفراوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1120 ہجری۔ اس کتاب میں بھی نفس مسائل کا تذکرہ ہے اور مسائل کی تشریح اور توضیح ہے، تفصیل نہیں۔
نمبر 5 شرح الرسالہ امام ابو عبداللہ محمد بن قاسم جسوس رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1182 ہجری، یہ کتاب اس وقت طبع نہیں ہے۔ نمبر 6 الثمر الدافی فی تقریب المعانی لرسالت ابن ابی زید القیروانی، شیخ صالح بن عبد السمیع الازہری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1335 ہجری۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے نفس مسائل کو حل کیا ہے اور ان کی تشریح اور توضیح کی ہے، ادلہ اور دیگر فقہا کے مذاہب بیان نہیں کیے۔ نمبر 7 مسالک الادلہ علی مسائل الرسالہ امام ابو الفیض احمد بن محمد بن صدیق غماری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1380 ہجری۔ علامہ غماری رحمۃ اللہ علیہ ایک محقق عالم گزرے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے المداوی لعلل جامع صغیر و شرح المناوی۔ المداوی لعلل جامع صغیر و شرح المناوی، یہ کتاب 6 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ میں ایک تھوڑی تمہید عرض کروں جس سے کتاب کی اہمیت معلوم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ میں انہیں جمع کروں، تو انہوں نے الجامع الکبیر کے نام سے ایک کتاب لکھی، لیکن جب یہ کتاب پوری کرنا چاہ رہے تھے تو انہیں بظاہر یہ لگا کہ شاید میں اسے مکمل نہ کر سکوں، تو انہوں نے اس کا اختصار کیا الجامع الصغیر کے نام سے، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر۔ یہ جامع الصغیر، اس میں گویا تمام احادیث کا خلاصہ موجود ہے، ذخیرہ احادیث جتنی بھی ہیں انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب پر ان روایات کو جمع کیا۔ اب ضرورت تھی کہ اتنے بڑے ذخیرہ حدیث کی تشریح کی جائے، تو یہ تشریح کی علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1031 ہجری نے فیض القدیر شرح جامع صغیر کے نام سے، فیض القدیر شرح جامع صغیر، اس میں پورے ذخیرہ حدیث جو علامہ سیوطی کو ملا ہے ان تمام حدیثوں کی تشریح بھی ہے، حدیثوں پر حکم بھی ہے، حدیث کے طرق بھی ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کوئی حدیث سامنے آئے اور کوئی پوچھے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، تو آدمی اس کتاب کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ معنی حدیث، فہم حدیث، توضیح حدیث کے لیے نہایت مفید کتاب ہے۔ اب جب علامہ سیوطی کی بھی وہ کتاب مکمل ہو گئی، علامہ سیوطی رحمہ اللہ روایت کے آگے رموز لکھتے تھے جس میں اشارہ ہوتا تھا کہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کبھی ہا لکھتے، کبھی ضاد لکھتے، کبھی میم لکھتے۔ اب بعض اہل علم کی رائے تو یہ کہ رموز علامہ سیوطی نے خود لکھے تھے، اور بعض اہل علم کی رائے یہ کہ نہیں، یہ رموز انہوں نے خود نہیں لکھے، یہ بعد میں آنے والے کسی عالم نے یہ رموز لکھے۔ اب یہ دونوں کتابیں یعنی جامع الصغیر اور اس کی شرح فیض القدیر، اب ان دونوں کے اندر جو تسامحات ہوئے ان کو ذکر کیا یہ علامہ غماری جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کتاب لکھی المداوی لعلل جامع صغیر و شرح المناوی، کہ میری اس کتاب کے اندر جامع الصغیر کے علل کا بھی بیان ہے اور علامہ مناوی کی شرح کی علل کا بھی بیان ہے۔ یعنی علامہ سیوطی نے اگر روایت پر حکم لگایا اور اس حکم لگانے میں ان سے تسامح ہوا تو انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی کہ علامہ سیوطی کا حکم درست نہیں۔ علامہ مناوی نے جو حدیث پر حکم بیان کیا، حدیث کے طرق اور علل لکھے، ان سے جو غلطیاں ہوئیں انہوں نے اس کی بھی نشاندہی کی۔ اس کتاب میں صرف اور صرف فن حدیث ہے۔ ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے شرح حدیث، ایک ہوتا ہے حدیث کو اصول حدیث کی روشنی میں حل کرنا، اور یہ کام علامہ غماری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اس کے شروع میں ایک جملہ ہے، من اراد صناعت الحدیث فعلیہ بالمداوی، من اراد صناعت الحدیث فعلیہ بالمداوی، جو آدمی حدیث کی صنعت، حدیث میں دسترس چاہے، مہارت چاہے، مداوی کا مطالعہ کرے۔ اس پوری کتاب میں آپ کو تشریح نہیں ملے گی بلکہ ہر روایت کے طرق ملیں گے کہ یہ حدیث کتنی طرق کے ساتھ منقول ہے، ہر طرق کا کیا کیا حکم ہے، اور ہر طرق میں کتنے الفاظ کا اضافہ ہے، کتنے کی کمی ہے، کون سا طرق صحیح اور کون سا ضعیف ہے۔ یہ کام سب سے مشکل کام ہے۔ حدیث کی تشریح آسان ہے،
حدیث کے طرق اور علل کو بیان کر کے حکم بیان کرنا مشکل کام ہے۔ ان کی پوری زندگی گویا اس فن میں لگی اور انہوں نے اس کو نہایت محنت کے ساتھ اس کتاب کو انہوں نے مرتب کیا۔ یہ ان کی پوری زندگی کا ایک خلاصہ ہے، المداوی لعلل جامع صغیر و شرح مناوی۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حدیث کی تشریح آپ نے دیکھنی ہے تو فیض القدیر میں، اور حدیث پہ علل طرق اور حکم دیکھنا ہے تو مداوی میں۔ حدیث کی تشریح دیکھنی ہے تو فیض القدیر میں، اور حدیث کے طرق علل اور حکم دیکھنا ہے تو المداوی میں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، آپ حدیث اگر خود پڑھائیں گے تو آپ شرح صدر کے ساتھ ہر روایت کا حکم بیان کر کے تفصیل سے پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جو فقہی انداز غالب ہے، تو اس کتاب کا اگر مطالعہ ہوگا تو ایک نیا اسلوب، ایک نیا انداز، حدیث کو اصول حدیث کی روشنی میں حل کرنا، حدیث کو طرق اور علل سے حکم لگا کر متقدمین محدثین کے طرز پہ بیان کرنا، یہ کام انہوں نے کیا۔ البتہ اتنی بات یاد رہے، یہ غماری سلسلے کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی یہ علماء ہیں، یہ اکثر غیر مقلد ہیں، یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بعض جگہ ان میں شدت بھی آئی ہے، فقہی مسائل کے تذکرے میں بھی، صفات باری تعالیٰ کے مسائل میں بھی۔ اس لیے پڑھتے وقت دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ بات جمہور اہل سنت والجماعت سے موافق ہے یا نہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، علامہ غماری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب نہایت مفید ہے، المداوی۔ 8ویں جو کتاب لکھی گئی ہے الرسالہ کی شرح کے طور پر، وہ الفتح الربانی علی نظم رسالت ابن ابی زید القیروانی، شیخ محمد بن احمد شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1389 ہجری۔ انہوں نے الرسالہ کے جتنے مسائل ہیں اسے نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں لکھا۔ متون مالکیہ میں دوسرا متن ہے ارشاد السالک الی اشرف المسالک فی فقہ الامام مالک، یہ شیخ عبد الرحمن بن محمد بن عسکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 732 ہجری کی تصنیف ہے۔ مصنف نے مقدمۃ المصنف میں اپنی اس کتاب کے سبب تالیف کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب اپنے بیٹے کی فرمائش پہ لکھی۔ اس کے الفاظ مختصر ہیں لیکن معانی کثرت کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کتاب کو یاد کر لے، اس کے مسائل کو حفظ کر دے، تو گویا کہ اسے فقہ مالکی کے تمام امہات مسائل اسے معلوم ہو جائیں گے۔ تو استخارہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کو شروع کیا اور کہا میں نے اس میں نہایت قیمتی جواہر اور موتیوں کو پرویا ہے۔ مصنف نے اس متن میں بھی اختصار کے ساتھ مبتدی طلبہ کے حفظ کے لیے نفس مسائل ذکر کیے، تو اس میں بھی نفس مسائل کا تذکرہ ہے، دلائل اور مذاہب کا تذکرہ نہیں۔ یہ متن 140 صفحات پر مشتمل ہے، جو مصطفیٰ البابی حلبی مصر سے طبع ہے۔ اس متن پر جو شروحات لکھی گئی ہیں، جو اس وقت معلوم ہوتی ہے، وہ صرف ایک شرح ہے۔ مطبوع شروحات میں صرف اس کی ایک شرح کا نام ملتا ہے، اس کے علاوہ اس متن کی کوئی اور شرح نہیں ہے، اور وہ شرح ہے اسہل المدارک شرح ارشاد السالک۔ یہ امام ابو بکر بن حسن بن عبداللہ کشناوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1397 ہجری نے مسائل کی تختی کر کے ہر مسئلے کو دوسرے سے الگ کر کے لکھا۔ جو مسائل ماتن سے رہ گئے ان فروعات کا بھی تذکرہ کیا، اختصار کے ساتھ مذاہب اور دلائل کا بھی تذکرہ کیا، جا بجا فقہائے مالکیہ کی آراء اور کتب مالکیہ سے دیگر مسائل کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ اس لیے یہ کتاب حل کتاب کے لحاظ سے اور فقہ مالکی کے مسائل کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ تو یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، دارالفکر سے طبع۔ نمبر 3 مختصر خلیل، یہ متون مالکیہ میں تیسرا متن ہے، جو امام ابو محمد ضیاء الدین خلیل بن اسحاق جندی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 776 ہجری کی تصنیف ہے۔ مصنف نے اپنے اس متن کو 20 سال کے عرصے میں لکھا، اور یہ تقریباً 1400 مسائل پر مشتمل ہے، اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ فقہ مالکی کے راجح اقوال ذکر کریں، اس لیے اس میں مرجوع غیر مفتبی اقوال کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے کتاب حجم کے لحاظ سے تو مختصر، مگر علم و فوائد اور معلومات کے لحاظ سے ایک عمیق سمندر ہے۔ 264 صفحات پر یہ متن مشتمل ہے، اور یہ دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہے۔ یہ متن متون مالکیہ میں نہایت معروف ہے۔
اکثر اس کا نام آتا ہے، مختصر خلیل میں یہ بات لکھی ہے، تو چونکہ یہ متن اہل علم کے درمیان بڑا معروف رہا، اس لیے بہت سے علماء نے اس کی شروع اور حواشی اور اس پر تعلیقات لکھی۔ تو مختصر خلیل پہ لکھی گئی شروع، حواشی اور منظومات۔ نمبر 1، اس کی اس وقت سب سے معروف جو شرح ہے وہ ہے مواہب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، امام ابو عبداللہ محمد بن محمد طرابلسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 954 ہجری کی شرح ہے جو سب سے جامع اور مدلل ہے۔ مصنف عموماً قوسین کے درمیان میں متن لکھتے ہیں اور متن کے ایک ایک کلمے کی، ایک ایک جملے کی تشریح کرتے ہیں، فقہا کے مذاہب اور دلائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا التزام بھی کیا ہے کہ ہر قول کو اصل قائل کی طرف منسوب کیا۔ عموماً ہوتا ہے فقہی کتابوں میں قیلہ قیلہ کے ساتھ اقوال تو ذکر ہوتے ہیں لیکن قائل کا پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے اس کا التزام کیا کہ ہر قول کے ساتھ جو اس کا قائل ہے اس کا تذکرہ بھی کیا، دلائل پر مناقشہ بھی کیا اور راجح قول کی تعیین بھی کی۔ اسی وجہ سے یہ کتاب فقہائے مالکیہ کے ہاں فتوے اور قضاء کے لحاظ سے نہایت معتمد اور مستند کتاب ہے۔ عموماً آج کے وقت میں بھی جب متون مالکیہ کے مذاہب ذکر کیے جاتے ہیں یا مختصر خلیل سے یا اس کی یہ شرح مواہب الجلیل سے، یہ کتاب 6 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ نمبر 2، التاج والاکلیل لمختصر خلیل، یہ امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف عبدری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 897 ہجری کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے فروع مالکی کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کتاب میں فقہا کے مذاہب اور دلائل کی طرف تعرض نہیں کیا گیا، البتہ ہر مسئلے کے تحت اقوال ذکر کر کے راجح قول کی انہوں نے تعیین کی ہے۔ یہ شرح 8 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ یہاں اس کے نام میں جو لفظ آیا التاج والاکلیل، اکلیل کے نام سے ایک کتاب ہے الاکلیل فی استنباط التنزیل، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاکلیل فی استنباط التنزیل۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی مفید کتاب ہے، انہوں نے صرف ہر آیت سے کتنے مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، ہر آیت سے مستنبط مسائل کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فقہاء کرام کے مذاہب اور فقہا نے جن آیات سے استدلال کیے وہ لکھو، اسے کہتے ہیں احکام القرآن۔ فقہا جن آیات سے استدلال کریں وہ ہیں احکام القرآن، وہ الگ عنوان ہے، اور یہ عنوان استنباط مسائل ہے کہ اس آیت سے کون سا فائدہ، کون سا نقطہ معلوم ہوا۔ جیسے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، علامہ سیوطی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ رکوع کی تخصیص اس لیے کی کہ یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے رکوع کی تخصیص ہوئی۔ تو اگر اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا قرآن کریم کی ہر آیت سے کتنی باتیں معلوم ہو رہی ہیں یہ معلوم ہو جائیں گی، اور اگر کوئی اردو زبان میں اس کتاب کی تلخیص کر دیں تو انشاءاللہ اس کا بھی بڑا مفید فائدہ ہوگا۔ عموماً ہمارے ہاں قرآن کریم کی تفسیر میں زیادہ تر شان نزول کا تذکرہ ہوتا ہے، تشریح، تفسیر، مذاہب کا تذکرہ تو ملتا ہے، استنباط مسائل نہیں ملتے۔ استنباط مسائل، مستنبط فوائد، مستنبط نکات، یہ ہمیں نہیں ملتے ہماری اردو تفاسیر میں، تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے۔ تو الاکلیل فی استنباط تنزیل ایک یہ کتاب، اور نمبر 2 ایسر التفاسیر، علامہ ابو بکر جابر جزائری، ایسر التفاسیر، 4 جلدوں میں ہے ایسر التفاسیر۔ یہ مسجد نبوی کے واعظ تھے۔ اس کتاب کا فائدہ یہ، انہوں نے صرف اس کتاب میں زیادہ زور اس پہ دیا اس آیت سے ہماری ہدایت کے لیے کیا باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ہدایات الآیات کا عنوان ہوتا ہے، ہمیں کیا کیا رہنمائی اس کتاب سے مل رہی ہے۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قرآن کریم کی جو تفسیر حضرت نے لکھی تو اس میں انہوں نے استفادہ ان 3 سے کیا تھا، تفسیر المنیر سے، صفوۃ التفاسیر سے، ایسر التفاسیر سے، اور حضرت نے اسی کا التزام رکھا زیادہ تر کہ مستنبط فوائد اور یہ مسائل لکھیں، ان کے لیے ماخذ یہ کتابیں تھیں، لیکن حضرت مکمل نہ کر سکے، شہادت ہو گئی،
تو اگر کوئی اس کا تکملہ لکھے یا الگ سے ایک کام کریں اور اس کے اندر یہ 3 کتابوں کو بنیاد بنائے، الاکلیل کو، نمبر 2 ایسر التفاسیر کو، نمبر 3 التفسیر المنیر وہبۃ الزہیلی کو، التفسیر المنیر دکتور وہبۃ الزہیلی، ان 3 تفسیروں کو سامنے رکھ کر اگر ہر آیت سے کتنی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ہمارے لیے آیت میں کیا رہنمائی ہے، اگر ان کو کوئی اردو میں ذکر کر دے انشاءاللہ ایک مفید کام ہوگا۔ بات نہیں سمجھے؟ اسی طرح احادیث میں، اب حدیث میں ہمارے ہاں تشریح اور تفسیر بہت ہے، لیکن حدیث سے مستنبط فوائد، مستنبط مسائل، یہ اس وقت اردو میں آسان انداز میں اگر صرف حدیث لکھی جائے، اس حدیث سے اتنی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اس حدیث سے اتنے فوائد معلوم ہو رہے ہیں، اس کے لیے 4 کتابیں ہیں، اگر کوئی انہیں بنیاد بنا کر حدیث کے فوائد کو بھی جمع کر دے مفید کام ہوگا۔ نمبر 1 امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم، امام نووی متوفی 676 ہجری، اس کا نام ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، اس میں یہ حدیث سے مستنبط فوائد ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2 علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 855 ہجری کے عمدۃ القاری، اس میں ہر حدیث کے بعد عموماً فوائد اور نکات کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 3 علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے جو شرح طیبی کے نام سے معروف ہے، اصل نام اس کا الکاشف ہے، شرح طیبی علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور نمبر 4 فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 کو بنیاد بنا کر اگر حدیث سے مستنبط فوائد ذکر کر دیے جائیں انشاءاللہ امید ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ متقدمین کی کتابیں بھی اگر کوئی ساتھ رکھ دیں، خاص طور پہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی الکواکب الدراری ہے، ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح البخاری ہے تو اور بھی فائدہ ہوگا، ورنہ بہرحال امام نووی کی شرح صحیح مسلم بھی ہو، علامہ طیبی کی شرح بھی ہو تو اس میں مستنبط فوائد بھی ملیں گے، نکات بھی ملیں گے اور بلاغت بھی سامنے آئے گی۔ تو یہ بات میں نے بطور فائدے کے عرض کر دی کہ الاکلیل نام کی ایک اور کتاب ہے، الاکلیل فی استنباط تنزیل علامہ سیوطی کی، کہ جس میں انہوں نے قرآن کریم کے استنباط کو ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، قرآن کے استنباط، حدیث کے استنباط، اسی طرح قرآن کی بلاغت، حدیث کی بلاغت، اس پر بھی کوئی کام نہیں ہے۔ قرآن کی بلاغت، حدیث کی بلاغت اردو زبان میں، دیکھیں بلاغت کے فن پر ہمارے ہاں ایک کتاب ہے مختصر المانی، دروس البلاغہ عموماً سال کے آخر میں پڑھائی جاتی ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ کتاب گزر جاتی ہے اور فن کی ابتدائی کتاب ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے طلبہ کی دلچسپی بھی کم ہوتی ہے، انہیں فن کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا، اور عموماً سال کا اختتام ہوتا ہے، استاد محترم کو بھی جلدی ہوتی ہے، اس سے کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ جب دوسری کتاب مختصر المانی میں آتے ہیں تو چونکہ وہ کتاب، وہ فن، انہوں نے جو کتاب کو لکھا وہ نہایت مغلق انداز میں لکھا، اس میں قیل قال سوال جواب بہت ہیں، ادنیٰ مناسبت کے ساتھ انہوں نے منطقی مباحث کو، نحوی مباحث کو ذکر کر دیا، اس لیے وہ کتاب بلاغت کی کم نظر آتی ہے، اور وہ کتاب ہمیں منطقی اور فلسفی انداز کے زیادہ قریب نظر آتی ہے۔ اس دور میں یہی اسلوب تھا کہ جتنا مشکل کر کے کتاب کو پیش کیا جائے، فن کو جتنا پیچیدہ کر کے، جتنے قیل قال کے ساتھ وہ اس دور میں مفید سمجھا جاتا تھا، اس لحاظ سے انہوں نے لکھا۔ لیکن اب مختصر المانی سے استعداد بنے گی، فن سمجھ نہیں آئے گا، مختصر المانی سے استعداد بنے گی، اسی طرح توضیح تلوی سے استعداد بنے گی، شرح عقائد سے استعداد بنے گی، لیکن اگر ایک آدمی فن کو سمجھنا چاہ رہا ہے، فن کی اصطلاحات اور ان کی امثلہ اور اس کی تطبیق یہ اس سے سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے آدمی البلاغۃ الواضحہ، نمبر 2 دروس البلاغہ، اور نمبر 3 اردو زبان میں اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اگرچہ تفصیل کے ساتھ تو کوئی کام نہیں ہوا، البتہ فن بلاغت کے نام سے ایک کتاب ہے جو ادارہ نشریات سے طبع ہے، انہوں نے مختصر وضاحت کی ہے ہر اصطلاح کی، البتہ امثلہ کو آخر تک انہوں نے برقرار نہیں رکھا،
اور اگر متقدمین میں کوئی پڑھے تو دلائل الاعجاز ہے، دلائل الاعجاز علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو قرآن کریم کی بلاغت پہ بھی اردو میں کام نہیں ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے، اس کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی ہر آیت میں موجود فن بلاغت کو سامنے لکھا جائے۔ اور اس سلسلے میں 3 کتابوں سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلی کتاب حدائق الروح والریحان، جو میں نے عرض کیا 32 جلدوں میں، اس میں فن بلاغت ہے، آخر میں عنوان ہے حدائق الروح والریحان۔ نمبر 2 التفسیر المنیر، اس کے آخر میں بلاغت کا باقاعدہ عنوان ہے۔ اور نمبر 3 صفوۃ التفاسیر علامہ صابونی کی۔ اور اگر کوئی متقدمین میں پڑھے تو تفسیر کشاف، اور کشاف پہ لکھے گئے 2 حواشی، ایک علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کا کشاف پر حاشیہ اس وقت طبع ہو چکا ہے، اور اسی طرح دوسرا حاشیہ الانتصاف فیما تضمنہ الکشاف من الاعتزال، الانتصاف فیما تضمنہ الکشاف من الاعتزال، جہاں جہاں انہوں نے معتزلہ کی رعایت رکھ کے بات کی ہے تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے ساتھ تفسیر کشاف لایا بھی ہوں، اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہو تو تفسیر کشاف میں انہوں نے جہاں بھی اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے تو اس میں جلد نمبر اور صفحہ نمبر کے ساتھ اس کی نشاندہی ہے۔ تو یہ پوری 4 جلدوں کا 2 صفحوں میں خلاصہ ہے، تو اگر ہو سکے آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر انہی مطلوبہ جگہوں کو کھول کر آپ وہاں پڑھ لیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ علامہ زمخشری نے کہاں کہاں اعتزال کی رعایت رکھی ہے اور کہاں انہوں نے اہل سنت والجماعت کو برا بھلا کہا۔ جیسے مثلا علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو مخلوق کہا، جلد 2 صفحہ 143 میں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں اہل سنت والجماعت کو انہوں نے گدھا کہا ہے، جلد 2 صفحہ 147 اور 48 میں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ رؤیت باری تعالیٰ کو محال سمجھتے ہیں، جلد 2 صفحہ 144۔ اہل سنت والجماعت کی تردید میں لکھا اگر قرآن کی کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی تو ان کے رد کے لیے یہ ایک آیت بھی کافی تھی۔ اسی طرح علامہ زمخشری سحر کی تاثیر کا انکار کرتے ہیں اور اہل سنت کی تردید کرتے ہیں، جلد 4 صفحہ 826۔ بہرحال اس میں جہاں جہاں علامہ زمخشری نے کوئی بات اعتزال کی ہے 4 جلدوں میں، تو اس کی نشاندہی میں نے اس میں کر دی ہے۔ اس طرح یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اللہ نے توفیق دی تھی ہے 6 جلدوں میں۔ اس کی 6 جلدوں میں جہاں بھی ابن کثیر نے اسرائیلی روایات پہ نقد کیا، اسرائیلی روایات پہ کلام کیا، غیر مستند روایات پہ کلام کیا، تو وہ جلد اور صفحہ نمبر اسی مکتبہ رشیدیہ کے نسخے کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ اگر نوٹ کر دیں 47 مقامات ہیں۔ اب جیسے حابیل قابیل کا واقعہ، اس میں اسرائیلی روایات اور ان پر تنقید، جلد 2 صفحہ 525۔ نزول مائدہ کے بارے میں اسرائیلی روایات اور ان پر تنقید، جلد 2 صفحہ 650۔ کشتی نوح کے بارے میں اسرائیلی روایات اور ان پہ نقد، جلد 3 صفحہ 533۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اسرائیلی روایات پہ نقد، جلد 3 صفحہ 581۔ بہرحال یہ کچھ 47 مقامات ہیں جہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیلی روایات پر اور غیر مستند روایات پہ نقد کیا ہے۔ جس ساتھی کا ذوق ہو وہ اس سے لکھ لے۔ تو بات چل رہی تھی مختصر خلیل کی شروحات کی۔ نمبر 3 ہے شرح الزرقانی علی مختصر خلیل۔ امام عبد الباقی بن یوسف زرقانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1099 ہجری۔ یہ شرح حل کتاب کے لحاظ سے نہایت مفید ہے۔ اس میں کتاب کے ہر مسئلے کو ذکر کر کے اس کی وضاحت کی گئی ہے، البتہ اس میں مذاہب اور دلائل کی طرف تعرض نہیں کیا گیا۔ ہاں، ہر بات کے شروع میں مبادیات کو اور ربط بین الابواب کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ شرح بھی 8 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع۔ نمبر 4 شرح الخرشی علی مختصر خلیل۔ یہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خرشی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1101 ہجری کی تصنیف ہے۔ انہوں نے 2 شرح لکھی تھیں، ایک مفصل اور ایک مختصر۔ یہ جو مختصر شرح ہے یہ مبتدی طلبہ کے لیے، مفصل شرح منتہی طلبہ کے لیے۔ جو مختصر ہیں اس میں سہل انداز میں نفس مسائل کا تذکرہ ہے، دلائل اور مذاہب کو بیان نہیں کیا۔ یہ 4 جلدوں میں دار صادر سے طبع ہے۔ نمبر 5 اتحاف المقتنع بالقلیل فی شرح مختصر خلیل۔ یہ امام ابو العباس
عبدالعزیز بن رشید ہلالی سجل ماسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1175 ہجری کی مختصر شرح ہے، جس میں انہوں نے نفس مسائل کو حل کیا ہے۔ یہ 2 جلدوں میں المطبعۃ الفاسیہ سے طبع۔ نمبر 6 الشرح الکبیر علی مختصر خلیل، یہ علامہ محمد دردیر عدوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1201 ہجری نے نہایت اختصار کے ساتھ نفس کتاب کی شرح لکھی ہے، اور مقدمے میں وضاحت کی کہ میں نے اس میں صرف مغلق مقامات کو حل کیا ہے، پیچیدہ مقامات کی تشریح کی ہے اور راجح قول کو میں نے بیان کیا۔ نمبر 7 الاکلیل شرح مختصر خلیل، یہ شیخ محمد بن محمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1232 ہجری نے متن کے مغلق مقامات کو حل کیا، غریب الفاظ کی تشریح کی اور بقدر ضرورت مسائل کی توضیح اور وضاحت کی ہے۔ یہ شرح 1 جلد میں طبع ہے۔ نمبر 8 منہ الجلیل علی مختصر سید خلیل، شیخ محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1299 ہجری نے متن کے مسائل کی تقطیع کی، ہر مسئلے کو الگ الگ کیا ہے اور متوسط انداز میں ہر مسئلے کی تشریح کی ہے۔ یہ شرح 4 جلدوں میں طبع ہے۔ نمبر 9 جواہر الاکلیل علی مختصر الامام خلیل، شیخ صالح بن عبدالسمیع ازہری متوفہ 1335 ہجری نے اختصار کے ساتھ حل کتاب کیا ہے، مذاہب اور دلائل اور تفریعات کا ذکر نہیں کیا۔ حل کتاب کے لحاظ سے یہ مفید ہے۔ یہ 2 جلدوں میں مصطفیٰ البابی حلبی سے طبع ہے۔ نمبر 10 مواہب الجلیل من ادلۃ الخلیل، شیخ احمد بن محمد شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر خلیل کے جتنے مسائل تھے ان کے دلائل کا انہوں نے تذکرہ کیا، جیسے کہ نام سے بھی واضح ہے من ادلۃ الخلیل کہ جتنے روایات اور آثار کا بیش بہا ذخیرہ انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا، گویا نقلی روایات کے لیے یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ یہ 4 جلدوں میں دار و احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ متون مالکیہ میں چوتھا متن ہے المرشد المعین علی الضروری من علوم الدین، یہ شیخ عبدالواحد بن احمد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1040 ہجری کا متن ہے، جو انہوں نے نظم کی صورت میں لکھا۔ اس کے شروع میں انہوں نے 2 مقدمے لکھے۔ پہلے مقدمے میں اشاعرہ کے اعتقاد کے مطابق عقائد کا ذکر کیا، اور دوسرے مقدمے میں اصول فقہ کا تذکرہ کیا، پھر طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج، اور آخر میں تصوف سے متعلق مسائل اور فوائد کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ 314 اشعار میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ نظم دار و احیاء الکتب العربیہ سے طبع ہے۔ اب ضرورت تھی کہ اس نظم کے تشریح کی جائے، تو اس پر متعدد علماء نے اس کی شروحات لکھی ہیں۔ نمبر 1 الدر الثمین والموارد المعین، شیخ محمد بن احمد مالکی متوفہ 1072 ہجری نے اختصار کے ساتھ ان اشعار کی توضیح کی ہے۔ یہ 88 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مصطفیٰ البابی حلبی سے طبع ہے۔ نمبر 2 المحبل المتین علی نظم المرشد المعین، شیخ محمد بن عبداللہ فتحی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ اشعار کی توضیح کی ہے۔ اشعار میں موجود جتنے اشاعرہ کے عقائد ہیں انہیں تذکرہ کیا ہے، اصطلاحات کو بیان کیا ہے، ہر مسئلے کی تقطیع الگ الگ کر کے اس کی توضیح کی ہے، البتہ اس میں بھی دلائل کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ کتاب المکتبۃ الثقافیہ سے طبع۔ نمبر 3 الفتح المتین علی المرشد المعین، شیخ حسن فضل اللہ نے متوسط انداز میں اشعار کی تشریح کی ہے۔ یہ کتاب 244 صفحات پر مشتمل ہے۔ 5واں جو متن ہے متون مالکیہ میں وہ ہے اقرب المسالک لمذہب الامام مالک، یہ شیخ احمد بن محمد دردیر عدوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1201 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ متن مالکیہ میں بڑا معروف ہے اور یہ مصنف بھی نہایت مشہور ہے۔ انہوں نے متن اپنی کتاب کے مقدمے میں ہی اپنے اس متن کا تعارف کرایا ہے کہ میں نے مبتدی طلبہ کے لیے اس کو نہایت سہل کر کے لکھا، امہات مسائل کا میں نے تذکرہ کیا، اور میں نے اپنی کتاب کو آسان لکھا تاکہ کوئی بھی اسے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے استفادہ کرنا آسان ہو۔ تو یہ متن مطبعۃ الاستقامہ قاہرہ سے طبع ہے۔ اقرب المسالک پہ لکھی گئی شروع اور حواشی، اس پر جو شروع اور حواشی لکھی گئی ہیں معروف وہ 3 شرح ہیں۔ اقرب المسالک چونکہ فقہ مالکی کی معروف کتاب ہے تو ماتن نے خود بھی اس کی ایک شرح لکھی، اس کا نام رکھا الشرح الصغیر، یہ مختصر شرح ہے۔ ایک انہوں نے لکھی تھی الشرح الکبیر کے نام سے، اس میں انہوں نے صرف الفاظ کے معنی کی وضاحت کی ہے، مذاہب، دلائل، مسائل،
تفریعات کا تذکرہ بالکل نہیں کیا، یعنی صرف کتاب کو حل کیا ہے، غریب الفاظ کی تشریح کی ہے، تو یہ مطبع محمد بن علی صبی سے طبع۔ دوسری شرح ہے بلغۃ السالک لاقرب المسالک، امام ابو العباس احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1241 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ علامہ ساوی وہی ہیں جنہوں نے جلالین پہ حاشیہ لکھا۔ جلالین پر عموماً حاشیۃ الساوی کے نام سے تذکرہ ملتا ہے، تو وہ حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین وہ انہی کا ہے۔ ایک حاشیۃ الجمل علی الجلالین ہے جو اس وقت 8 جلدوں میں طبع ہے۔ حاشیۃ الساوی یہ 4 جلدوں میں طبع ہے۔ تو جلالین کے جو اس وقت حواشی ہیں ان میں یہی 2 حواشی مطبوع ہیں، حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین، علامہ ساوی، متوفہ 1241 ہجری۔ یہ متوسط انداز میں شرح ہے، اس میں مصنف نے الفاظ لغویہ اور غریب الفاظ کی تشریح کی۔ اس میں فقہ مالکی کے علاوہ دیگر مذاہب اور دیگر فقہا کی آراء کا بالکل تذکرہ نہیں کیا، صرف فقہ مالکی کے اقوال، فقہ مالکی کے مسائل اور ان کی تفریعات کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی التزام کیا کہ راجح قول کی تعیین بھی کی کہ مفتابیہی قول فقہ مالکی کا کون سا ہے، اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی۔ اس لیے یہ کتاب فقہ مالکی میں نہایت معتمد سمجھی جاتی ہے، اور فقہ مالکی کا کوئی بھی طالب علم اس کتاب سے مستغنی نہیں ہوتا۔ یہ اہل علم کے درمیان حاشیۃ الساوی علی شرح صغیر کے نام سے بھی معروف ہے، جو 4 جلدوں میں طبع ہے۔ تیسری شرح ہے تبیین المسالک لتطریب السالک الی اقرب المسالک، شیخ محمد شیبانی شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اختصار کے ساتھ نفس مسائل کی وضاحت کی ہے، ہر باب کی دیگر ابواب سے مناسبت بیان کی ہے، کتب مالکیہ سے دیگر تفریعات اور مسائل کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں دارالغرب بیروت سے طبع ہے۔ متون مالکیہ میں سب سے آخری جو متن ہے وہ ہے مجموع الامیر، 6 نمبر پر۔ مجموع الامیر شیخ محمد بن محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1232 ہجری کی تصنیف ہے۔ اس متن میں انہوں نے اسلوب وہی اختیار کیا جو ان سے پہلے مختصر الخلیل کے اندر تھا۔ مختصر خلیل جس کا تذکرہ ماقبل میں ہوا، جو طرز ان کا تھا یہ طرز ان کا بھی ہے۔ البتہ اس کو مجموع کیوں کہتے ہیں؟ مجموع اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں تمام اہم مسائل کو، اہم تفریعات کو جمع کیا، اس لیے اس کا نام مجموع الامیر ہے کہ میں نے گویا تمام مسائل کو، تفریعات کو اس میں یکجا کر دیا ہے۔ تو اس متن میں دیگر فقہی مسائل کا بھی ذکر ہے جو مختصر الخلیل میں نہیں تھے، وہ بھی بیان کیے، یعنی مختصر الخلیل کے مسائل بھی ہیں، دیگر مسائل بھی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھا المجموع، کہ گویا کہ میرا یہ متن متون کے اندر سب سے جامع ہے، متون میں میرا متن المجموع سب سے جامع، اور اس کا دوسرا نام مختصر الامیر بھی ہے۔ مصنف نے خود اپنے اس متن پر حاشیہ بھی لکھا جو اس وقت ضوء الشموع علی المجموع کے نام سے اہل علم کے درمیان میں معروف ہے۔ مصنف کا متن اور یہ حاشیہ اور یہ کتاب المطبعۃ الخیریہ مصر سے طبع ہے۔ مصنف چونکہ معروف عالم ہے شیخ محمد بن محمد، تو اگر کوئی ان کی تفصیلی سوانح پڑھنا چاہے یا اس کتاب کے متعلق معلومات، تو ایک کتاب طبع ہے الشیخ الامیر واثرہ فی الفقہ المالکی۔ تو یہ اختصار کے ساتھ فقہ مالکی کے 6 متون ہیں، اور ہر متن پر جو شرح لکھی گئی ہے، چاہے وہ مطبوعہ ہے یا غیر مطبوعہ، یہ اس کا تعارف ہے۔